أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واعلم أن إعراب غير كإعراب المستثنى إلا تقول جعل القوم غير زيد وغير حمار وما جعل أحد غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد. آج کے اس جلسے میں درس کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج انشاءاللہ بتوفیق المنان ہم مستثنی کی بحث کو منصوبات میں سے 8ویں قسم جو تھی اسے اتمام تک پہنچا دیں گے. اور آج اس بحث میں ایک تذکر جس کو انگلش میں نوٹ کہا جاتا ہے، وعلم یعنی تو جان، یہ تذکر دے رہے ہیں مصنف. اس کو بیان کرنے کے بعد غیر کے بارے میں، غیر کے اعراب کو بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ لفظ غیر جو ہے اگرچہ موضوع ہے صفت کے لیے، جب بھی غیر آئے گا تو یہ صفت واقع ہوگا اپنے ما قبل کے لیے، یعنی غیر ما بعد کی طرف مضاف ہوگا اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اپنے ما قبل کے لیے صفت واقع ہوں گے اور ما قبل موصوف یعنی توابع میں سے ہو جائیں گے. لیکن بعض اوقات یہاں جو تذکر مصنف دے رہے ہیں، بعض اوقات یہ غیر الا کے معنی میں استثناء کے لیے آتا ہے اور اس کے ساتھ استثناء کیا جاتا ہے، یعنی مستثنی منہ سے کسی چیز کا استثناء کیا جائے گا. کس کے ساتھ؟ کلمہ غیر کے ساتھ. اور اعراب کے اعتبار سے وہ تمام صورتیں مستثنی کی جو الا کے ساتھ واقع ہوتی ہیں اور جو اعراب مستثنی الا کے ساتھ لیتا ہے وہ سب صورتیں یہ غیر لے لے گا، یعنی تمام اعراب غیر پر آئیں گے اور غیر کا ما بعد جو اس کے لیے مضاف الیہ ہے، جو حقیقت مستثنی ہے، وہ غیر کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا اضافت کی وجہ سے. جیسے مثالوں میں ہے جعل القوم غیر زید، تو غیر یہاں پر اللہ کی جگہ پہ آیا ہے اور خود غیر نے مستثنی کا اعراب عکس کر لیا ہے. اور یہ صورت ہے جب مستثنی منہ مذکور ہو، کلام موجب ہو اور حالت نصب اس صورت میں یعنی مستثنی حالت نصبی میں واقع ہوتا ہے. تو یہاں پر غیر نے خود مستثنی کا اعراب لے لیا ہے اور مستثنی خود جو ہے وہ اس غیر کی اضافت کی وجہ سے اس مستثنی کی طرف مجرور ہو چکا ہے. دوسری مثال مستثنی منقطع کی ہے، پہلی متصل کی، دوسری مستثنی منقطع کی غیر حمار. اور کلام موجب میں ہم جانتے ہیں کہ مستثنی اگرچہ مستثنی منقطع ہو وہ بھی منصوب ہوتا ہے. تیسری مثال بدل کی ہے کہ وہاں پر غیر و زیدن پڑھا ہے کہ غیر یہ بدل واقع ہو رہا ہے احد سے. ہم نے کہا تھا کہ اگر کلام منفی میں آئے یعنی کلام غیر موجب میں آئے تو وہاں پر دو وجہیں جائز. ہم اسے مستثنی بھی قرار دے سکتے ہیں یعنی نصب آئے گا،
مستثنا کی صورت میں، اور ہم بدل بھی قرار دے سکتے ہیں. اور مصنف نے یہاں پر زیدن کو جب ہم نے اللہ کی صورتیں پڑھی تھیں تو مثال میں ما جعنی احد الا زیدن کہا تھا اور زیدن کی مثال کو مقدم کیا تھا. اس تقدیم سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ مصنف کے نزدیک اولا جو ہے وہ استثناء ہے، مستثنا قرار دینا ہے. اور یہاں پر بھی اگرچہ دو وجہیں جائز ہیں لیکن بدل جو ہے وہ غیر اولا ہے اور استثناء اولویت رکھتا ہے. لیکن بہر کیف ہر صورت میں دونوں ہی وجہیں جائز ہیں، اور یہ اگر ہم اسے غیر زیدن پڑھیں تو یہ بدل واقعہ ہو جائے گا. وما رأیت غیر زیدن یہ کلام مفرق کی مثال ہے. وما مررت بغیر زیدن یہ بھی کلام مفرق کی مثال ہے کہ جہاں پر مستثنی منہ کو ذکر نہیں کیا جاتا. تو اس عبارت کا، اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے اور درس کو تسلسل دیں گے. وعلم اور تو جان ان اعراب غیر کا اعراب المستثنی مستثنی کے اعراب کی مانند ہے باللہ، اللہ کے ساتھ. یعنی وہ مستثنی کہ جو اللہ کے ساتھ ہو، جیسے وہاں پر مستثنی کا اعراب ہوتا ہے اس غیر کا بھی اسی مستثنی کی طرح اعراب ہوگا. اب یہاں پر ہم باللہ کو متعلق کریں اگر مستثنی کے، یا اس کو یعنی اگر حال قرار دیں تو زیادہ اولا ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ مستثنی اللہ کے ساتھ ہو. تقول تو کہے گا جانی القوم غیر زیدن آئی میرے پاس قوم زید کے علاوہ، غیر حمار حمار گدھے کے علاوہ. وما جانی احد غیر زیدن اور نہیں میرے پاس آیا کوئی ایک زید کے علاوہ جو کہ زید ہے یا غیر زید ہے، ایسے کہیں ترجمہ کریں. ما جعل احد غیر زید، غیر زید کوئی ایک جو غیر زید ہے میرے پاس نہیں آیا. وما رأیت غیر زید میں نے نہیں دیکھا زید کے علاوہ کو، اور میں نہیں گزرا زید کے غیر کے پاس. وعلم ان لفظ غیر موضوع للصفت وقد يستعمل للاستثناء كما ان لفظ الا موضوعة للاستثناء وقد تستعمل للصفت كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اے غیر اللہ وقضا قولک لا الہ الا اللہ. ہم نے بیان کر دیا کہ غیر یہ صفت کے لیے وضع ہے اور اللہ اس کو استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے. لیکن پھر بھی کبھی کبھار غیر استثناء کے لیے آتا ہے، اور اللہ جو ہے کہ جو استثناء کے لیے ہے کبھی کبھار صفت کے لیے آتا ہے. اور اس کی مثال جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پر لفظ اللہ یہ صفت کے لیے ہے اور یہ صفت واقع ہو رہا ہے آلہہ کے لیے، یعنی آلہۃ غیر اللہ ہے. اور اسی طرح سے آپ اگر کہیں کلمہ شہادت میں شہادت توحید دیں تو لا الہ الا اللہ، یہاں پر بھی اللہ کلمہ اللہ یہ غیر کے معنی میں ہے، یعنی صفت کے معنی کے لیے ہے، یعنی لا الہ غیر اللہ ہے. تو یہاں کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ہم اسے استثناء کے لیے قرار نہیں دے سکتے؟ وہ اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اسے استثناء کے لیے قرار دیں
تو ہمیں مستثنا منہ جو ہے اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ہمیں یقین ہو کہ مستثنا قطعی طور پر مستثنا منہ میں شامل ہے یا قطعی طور پر مستثنا منہ سے خارج ہے۔ لیکن یہاں پر ان مثالوں میں ہمارے لیے یہ یقین حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اللہ سے استثناء کریں گے اور آلہہ سے مراد آلہہ محقہ یعنی حقہ لیں گے تو یہاں پر ایسے ہو جائے گا لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ، یعنی ہم صفت کا معنی نہیں لے رہے اور ہم لے رہے ہیں استثناء کا معنی، یعنی الا اللہ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، استثناء کریں اور یہاں پر آلہہ سے مراد آلہہ محقہ یعنی حقہ لیں تو اس صورت میں تعدد آلہہ لازم آئے گا، تعدد آلہہ حقیقی لازم آئے گا، اور مقصود کلمہ توحید سے یا اس آیت سے جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بات والے جملے میں ہے لا الہ الا اللہ میں۔ اور اگر ہم یہاں پہ آلہہ باطلہ لیں کہ آلہہ باطلہ سے استثناء کریں تو یہاں پر یہ استثناء توحید کے لیے مفید نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کہ اگر ان میں دونوں یعنی آسمان و زمین میں آلہہ باطلہ ہوتے سوائے اللہ یعنی آلہہ حقیقی خدائے متعال کے تو یہ پھر بھی ہمارے مقصود کو نہیں پہنچا، لذا ہمیں یہاں پر مستثنا منہ میں قطعی طور پر داخل ہونا یا اس سے قطعی طور پر خارج ہونا اس کا یقین نہیں ہے، لذا ہم یہاں پر اس کو استثناء کے لیے نہیں قرار دے سکتے، اس اللہ کو استثناء کے لیے قرار نہیں دے سکتے، لذا ہم یہاں پر لا محالہ ضروری ہے کہ یہاں پر اسے صفت کے لیے قرار دیں، لو کانا فیہما آلہۃ غیر اللہ، اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ میں ہے۔ تو اس عبارت کا ترجمہ وعلم، اور تو جان، ان لفظ غیر، لفظ غیر واضح کیا گیا ہے صفت کے لیے، اور کبھی کبھار اسے استعمال کیا جاتا ہے استثناء کے لیے، جیسے کہ لفظ اللہ اسے واضح کیا گیا ہے استثناء کے لیے، وقد تستعمل، اور کبھی کبھار اسے استعمال کیا جاتا ہے لصفت، صفت کے لیے، کما فی قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں آلہہ، ایسے آلہہ جو اللہ کے علاوہ ہیں، غیر اللہ ہیں، لفسدتا، یقیناً وہ دونوں فاسد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، اے غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اے تفسیر کر رہا ہے کس کی؟ یہ لفظ الا اللہ، کہ اللہ یہاں پر غیر کے معنی میں ہے اور عبارت یہاں پر غیر اللہ ہے۔ وَقَضَا قَوْلُكَ، اور اسی طرح سے تیرا قول ہے لا الہ الا اللہ، کہ یہاں پر اگر ہم الہ سے مراد کہ جو کلمہ اللہ سے وہ پہلے واقع ہوا ہے یعنی مستثنا منہ ہے، اگر اس سے آلہہ محقہ لیں تو تعدد آلہہ لازم آتا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، اور اگر ہم اس سے آلہہ باطلہ مراد لیں تو اصلاً اللہ کا اس سے کلمہ استثناء سے لفظ اللہ کا اس سے خارج کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کہ دونوں صورتوں میں ہمارے مقصود کے خلاف، ان توحید کے، اس بات توحید کے خلاف ہے۔ اب اس کی ترکیب وقضا قولو کا، قضا خبر مقدم ہے، قولو کا مبتدا مؤخر ہے، اور قولو کا یہ بدل ہے یعنی یہ مبدل منہ ہے، لا الہ الا اللہ اس سے بدل واقع ہوگا، یہ بدل مبدل مل کر مبتدا واقع ہو جائیں گے، یعنی خبر مبتدا مؤخر، اور اس کی خبر جو ہے قضا ہو جائے گی۔
اور اسی طرح سے ہے تیرا قول جو کہ لا الہ الا اللہ ہے. القسم التاسع خبر کان واخواتها وهو المسرد بعد دخولها نحو کان زید منطلقا وحکمه كحکم خبر المبتدا الا انه يجوز تقديمه على اسمها مع كونه معرفة بخلاف سمى نحو كان القائم زید. بخلاف یہاں پر ہمارے پاس نسخے میں چونکہ عبارت اشتباہ ہے کان القائم زید ہونا چاہیے. قسمت سے کانا اور اس کے اخوات کی ہے. کانا اور اس کی اخوات کی خبر یہ منصوبات میں سے نامی قسم ہے. یعنی نامہ منصوب ہمارے پاس کانا کی خبر ہے اور یہ مسند ہوتی ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد اور اس کی اخوات کے داخل ہونے کے بعد. مثال کانا زید منطلقا اور اس کا حکم یعنی کانا کی خبر کا حکم اس کے مفرد، اس کے تثنیہ، اس کے جمع، اس کی تقدیم و تاخیر میں خبر مبتدا کی طرح ہے. یعنی مبتدا کی خبر کی حکم کی طرح ہے کہ جیسے کہ مبتدا کی خبر ہوگی اس کی جہاں پر تقدیم جائز ہے، جہاں پر اس کی تاخیر جائز ہے، اسی طرح سے کانا کی خبر بھی وہی حکم رکھتی ہے.